بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، آگ سے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ حکم فرما رہے ہیں، ہر کلمہ گو پر، ہر صاحب ایمان پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچانا ہے۔ یہ حکم دینے کے بعد پھر دوزخ کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ وقودها الناس والحجارۃ، وہ دوزخ جس کا بالن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ اس میں کیا چیز جلے گی؟ ایندھن کے طور پر۔ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ اس کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، اور پتھر بالن کے طور پر اس میں جلائے جائیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بڑے تند مزاج ہیں، بڑے سخت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی پر ترس نہیں آتا۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا بنایا ہے جو دوزخ پر ظاہر ہے۔ دوزخ میں جب آگ میں لوگ جلیں گے تو ان کی چیخیں پکار بہت دور دور تک جائے گی، سننے والا تو کانپ جائے گا، لیکن فرشتوں کو یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اللہ نے بنایا اس طرح۔ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ سخت مزاج بھی ہیں، شداد، طاقتور بھی بڑے۔ لا یعصون اللہ، ان فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ما امرہم، اللہ پاک جو ان کو حکم دیتا ہے ان فرشتوں کو، وہ حکم اس پہ کر گزرتے ہیں۔ اس وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور بجا لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ اب اس طریقے پر بات ہوتی ہے جس طریقے سے بچنا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ دوزخ سے کس طرح بچنا ہے۔ سوال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو کیسے بچائیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال بھی بڑا قابل غور ہے۔ عربی ہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بات کی سمجھ آتی ہے، دوسری بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ بھی سمجھائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اردو ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھنے والے، میں نے پڑھا ہے، ہاں جی میں نے بخاری پڑھی، کدے کو پڑھیے؟ آپ ہی پڑھیے، وہ جڑی آپ پڑھی ہوں وہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ استاد کی ضرورت ہوتی ہے ہر معاملے۔ اب عمر فاروق آپ سمجھنے کے لیے حضور کے پاس آ گئے نا، حضور کے بھی استاد ہیں اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کو یاد کروانا اور اس کا بیان بھی آپ کو سکھا دیں گے، اس کی ہر شے آپ کو ہم سکھا دیں گے۔
آپ اس کے یاد کرنے میں جلدی نہ کیا کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، فقال تنہونہم اما نہاکم اللہ۔ حضرت عمر فاروق کو نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیا کہ گھر والوں کو کس طرح دوزخ سے بچانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کام سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے اس کام سے تم گھر والوں کو روک دو۔ ہمارا زیادہ تر شکوہ یہی ہوتا ہے کہ بچے نے ہوں آنکھیں نہیں لگتے، اساں آکھیا ہی ادوں بچوں نوں جدوں آنکھیں لگن والے رہے ہی نہیں۔ بچپن سے شروع میں جب بچے کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ آوارہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کے ذہن میں ایسا گند بھرا جاتا ہے گندی صحبتوں میں کہ ماں باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے تو ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی کرے گا تو دوزخی ہو جائے گا۔ تو اس کو تو بڑی بڑی باتیں کرنے کا آپ طریقہ آ گیا ہے، بحری صاحب صحبتوں میں بیٹھ شروع سے یہ آگے آ رہی ہے حدیث پاک، بچپن سے ہی نبی کریم علیہ السلام نے تربیت ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جس کام سے اللہ نے تم کو روکا ہے اپنے گھر والوں کو بھی اس کام سے روک دو۔ جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ہاں جی ان چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا، نماز چھوڑنے سے روکا ہے، روزہ چھوڑنے سے روکا ہے، ان چیزوں سے روکا ہے، روک دو گھر والوں۔ جب روکنا ہے تو پوری قوت سے روکنا۔ ارشاد فرمایا کہ وَتَأْمُرُونَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، ان کو اس بات کا حکم دو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ خود بھی کرو تو ان کو بھی حکم دو۔ اللہ اکبر۔ اب والد صاحب خود تشریف فرما ہوں منجے پاری نہ اٹھ رہے ہوں تو بچے نے کہا جب پتر مسیتے وہ جو ماری دیا اٹھ کے آ بھی گیا تو گلی کے پھیرا لا کے واپس جائے گا، انہیں پھر اگے کو نہیں آنا، وہ جی نیچر چیز ہے۔ اب آپ نے بڑا دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ماں جس کی نمازی ہوتی ہے یا باپ کو دیکھتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا نماز کا، تو وہ گر رہا ہوتا ہے اور ایسے وہ ادائیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اصل تبلیغ ہے وہ اپنے کردار کی، اپنے عمل کی تبلیغ ہے۔ جو ہم کریں گے وہ دیکھیں گے بچے، اللہ کرے بچوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس کام کا حکم دیا ہے وہ ان سے کرواؤ، تم نے خود بھی کرنا ہے اور ان سے بھی کروانا ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور ادب اور ہنر وہ سکھائیں جس کے بغیر چارہ نہیں۔ یعنی دین کی تعلیم کو مقدم رکھیں، دنیا کے تین وہ ہنر تو سکھانا ہی سکھانی ہے، ان کو روزگار پاندے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہی ہے، وہ بھی اس سے پہلے ان کو یہ تعلیم دینا کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر پھر کام کاج کریں گے کمانے کے لیے وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق الوالد علی الوالد، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا اپنے باپ پر حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ یہ بھی آقا نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا، جس کے معنی اچھے ہوں، انبیاء کے نام یا اللہ انبیاء کے پسندیدہ نام وہ رکھے۔
اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن مجید سکھائے، دینی تعلیمات ان کو سکھائے۔ وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اس چیز میں بھی احتیاط ہونی چاہیے، مناسب حد تک برسر روزگار کر کے شادی بھی بچے کی جلدی ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے بھی پھر شیطان بڑا گمراہ کرتا ہے نا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مَرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ۔ اب ابتدا حضور نے فرمایا کہ ایک تو تمہارے عمل کو دیکھیں، تمہارا نیک عمل، وہ تو بالکل بچہ نہ سمجھی کی حالت میں ہی اس طریقے پہ چل پڑتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، یعنی نماز اس کو سکھاؤ، لسابن 7 سال کا ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو پھر مارو، اس کو مار کے پڑھاؤ۔ اب جو رحمت للعالمین ہے وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ نماز اگر بچہ نہیں پڑھتا 10 سال کا ہے تو اس کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ اور یہ کام بھی جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ کام مفید ہوتا ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام بڑا مفید ہوتا ہے۔ وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور اس عمر میں اپنے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکیمانہ امر فرمایا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بندے کے اندر جو قدرت نے ایک شہوت کا رکھا ہے، یہ چیز رکھی ہے، وہ انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ تو جو بھی فطرت کے اندر جذبات رکھے گئے ہیں، شیطان اپنے طریقے سے استعمال کروانے کی پھر وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت اگر 2 بچے ہوں ایک جگہ پہ سوئے ہوئے تو پھر وہ حرکات و سکنات ان کی غلط ہو سکتی ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا بھی حکم دیا کہ بستر بھی الگ کر دو۔ یعنی اب جب بچوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دے دیا نبی کریم علیہ السلام نے، تو ایسی صحبتیں جہاں باتیں ہی گندی ہوتی ہیں وہاں جانے کی کب اجازت ہوگی؟ لہذا پورے ماحول پر نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جو سربراہ ہے اس کو اپنی متاحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر مرد کو، ہر باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو جس حد تک تیرا بس چلتا تھا تو نے تربیت کیوں نہیں کروائی، ان کو دین کیوں نہیں سکھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نماز فرض ہیں۔ ہاں جی، ہماری مصیبت یہ ہے کہ تھوڑی جب وقت ہوتا ہے نا سمجھانے کا کہ ابھی بچہ ہے، خیر ہے ابھی بچہ ہے، بڑی وقت، اور پھر جس ویلے حدوں لنگ جاتا ہے پھر اپنی بھی بس کی گل نہیں رہ جاتی، پھر سمجھانے پھر وہ سمجھ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہماری ذمہ داری ٹھہرائی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے کافرو آج کوئی عذر تمہارا قبول نہیں ہوگا، تمہیں سمجھا دیا ہے، ایمان لانا تھا تم نے، نیک عمل کرنے سے تم نے نہیں کیا، اس دن تو پھر کافر بھی ترلے کریں گے نا جی، ترلے کریں گے کافر بھی کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا گیا، انما تجزون ما کنتم تعملون، ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو تمہارے اوپر چیز مسلط نہیں کی، یہ تمہارا کیا ہوا ہے جو تم بھگت رہے ہو، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ نیک عمل کریں گے تو نیک بدلہ ملے گا، برے عمل کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔